اور سب سے بڑھ کر مجلس وحدت المسلمین کے آپ سربراہ کلیدتستان کے جناب سید آغا علی رضوی اور محمد والے محمد آواز بلند صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد قال مولانا ومقتدانا أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه على التحية والثناء عن آبائهم عليهم الصلاة والسلام كلمة لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني أمنا من عذابي بشرطها وشروطها وأنا من شروطها بر محمد وآل محمد صلوات صل على علماء کرام سادات اعظام شعراء منقبت خان بزرگان نوجوانان السلام علیکم سب سے پہلے مولا امام رضا علیہ السلام غریب خراسان سلطان العربی والعجم شمس الشموس مولا امام رضا کی اس باسعادت ولادت کی مناسبت سے سب سے پہلے مولا صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالیٰ برکت شریف کے حضور، اس کے بعد مجتہدین اعظام بالاخص رہبر عظیم الشان مسلمان جہان آیت اللہ سید علی خامنئی حفظہ اللہ و آیت اللہ العظمى سید علی سیستانی حفظہ اللہ، ساتھ ساتھ تمام عالم اسلام کو محبان آل محمد بالاخص موالیان امام رضا علیہ السلام، خصوصاً آج کی اس محفل میں موجود اور اس علاقے کے تمام خواتین و حضرات کو دل کی عطا گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ علماء کی موجودگی میں یکگوشائی کرنا مناسب نہیں تھا، صرف آپ لوگوں کی زیارت اور دیدار کے لیے اور مل بیٹھ کے یقیناً سب سے عظیم عبادت یہی ہے جب ہم کبھی ملیں تو ذکر علی کے ساتھ ملیں، ہماری محفلیں آل محمد کے ذکر سے معطر ہو، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ ماشاءاللہ محفل میں ہم آتے ہیں اور عبادت بھی ہے، جس طریقے سے مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، شامل ہے ان میں جس کے دل میں علی کی محبت ہو اس کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، مومن کی زیارت بھی عبادت ہے، اور ہم عبادت میں مصروف ہیں۔ یقیناً میرے بزرگ علماء، جوان علماء بھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، بزرگ علماء بھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، اور بالاخص حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ علی طاہری صاحب جو ہے وہ
خدمت گزار ہیں اس علاقے کے، اور یقیناً ان کی خدمات کسی سے بڑی چھپی نہیں ہے۔ میں نے سمجھا تھا انہوں نے وقت شیخ نوری کو دیا ہے، لیکن میں ابھی سمجھتا ہوں مجھے دیا ہوگا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ شیخ صاحب، اس لیے شیخ صاحب کا ہم وقت مانگ رہے ہیں کیونکہ شیخ صاحب کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے خدا سلامت رکھے انشاءاللہ۔ یقیناً خدمت گزاران میں سے ہے، اور آل محمد کے اس علاقے میں خالصتاً محبین آل محمد کا علاقہ ہے۔ اس میں شیخ صاحب نے شروع سے ہی اپنی جوانی بھی اور اپنے اسکولوں کو بھی اسی علاقے میں آل محمد کے علوم کو، احکامات کو، محبت کو پہنچانے میں کوشاں رہے ہیں۔ خدا ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر نصیب کرے انشاءاللہ۔ یقیناً ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے اندر میں تمام نام لیتے جاؤں تو وقت اسی میں گزر جائے گا۔ میں جتنے جوان علماء کرام اس طرح تشریف رکھتے ہیں ان کے خدمت میں بھی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ یقیناً خدمت کر رہے ہیں اس علاقے میں، اور جیسا کہ مجھ سے پہلے یہاں پہ تشریف لائے جناب ڈاکٹر شیخ مرتضیٰ صاحب، ماشاءاللہ حوزہ علم قوم کے مانے ہوئے اساتید میں سے ہے، خطیب میں سے ہے، علماء میں سے ہے، اور علمی شخصیات میں سے ہے۔ یقیناً ان کی موجودگی ہمارے آج کی اس محفل کی زینت میں جو ہے وہ اضافہ کرے گا۔ استفادہ کیا ان سے، خدا سلامت رکھے انشاءاللہ۔ اور جی بی اسمبلی کے ممبر جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا شیخ علی اکبر رجائی صاحب، ماشاءاللہ یہ جو موضوع ہمیں دیا گیا ہے، موضوع سیاسی موضوع دیا ہے، تو سیاسی لوگوں کو کہنا چاہیے تھا، ان کو موقع دینا چاہیے تھا۔ ماشاءاللہ اپنے حساب سے یقیناً ایک اسمبلی میں ایک سفید امامے کے ساتھ، ایک مشخص شخصیت کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہمارے دین کی، ملت کی دفاع میں مصروف ہے۔ وہاں پہ یقیناً علاقے کو خواہ فائدہ ہی ملتا ہے۔ انشاءاللہ خدا آپ کو سلامت رکھے، مزید علاقے میں بھی، اسمبلی میں بھی آپ کو عزت دے دے انشاءاللہ۔ یقیناً دن کے لیے کچھ لگتا نہیں چلتا ہے، ہاں آپ لوگ کوئی دیتے ہیں انشاءاللہ۔ شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں اسپیشل شیخ صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا، دونوں شیخ صاحب ان سے، شیخ اکبر رجائی صاحب سے اور جی بی کونسل کے ممبر جناب شیخ نوری صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا، انشاءاللہ اس بابرکت محفل مولا امام رضا علیہ السلام، جس کا صدقہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جس کے صدقے میں ایران کی سیاست چلتی ہے، جس کے صدقے میں ایران کی معیشت چلتی ہے، جس کے صدقے میں ایران کی عزت ہوتی ہے، اس امام کے صدقے میں انشاءاللہ آپ لوگ اپنی سیاسی کیریئر کو بھی انشاءاللہ، آج کی چونکہ یہاں ولڈنگ میں ہے تو ولڈنگ پہ خصوصی نظر ہونا چاہیے۔ سب محمد وآل محمد صلوات۔ اور ماشاءاللہ آغا شیخ جعفر دانش صاحب، شیخ جعفر دانش صاحب ماشاءاللہ ان کے تمام جمعے کے سفیر جو ہے وہ پورے پاکستان میں سنے جاتے ہیں۔ خطبات جو دیتا ہے تو یقیناً سیاسی بھی، عقیدتی بھی، اور علاقے کی خدمت میں جو کوشاں ہے، خدا ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ باتیں بہت ہیں کرنے کے لیے، لیکن چونکہ شیخ صاحب بار بار ادھر دیکھ رہا ہے میں تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہوں۔ علماء کرام نے تفصیلی گفتگو کی ہے، میں مختصر طور پر
کچھ پوائنٹ عرض کرنا چاہتا ہوں. کسی موضوع کی طرف مفصل جانے کی گنجائش بھی نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے. لہذا مشہور و معروف حدیث جس کو سلسلہ ذہب کہا جاتا ہے، حدیث سلسلہ ذہب، جب مولا امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے خراسان کی طرف، مغرب کی طرف یا خراسان کی طرف جو ابھی مشہد مقدس ہے وہاں کی طرف، چونکہ خراسان مامون کا دارالخلافہ تھا، وہاں سے بلا کے لے گیا تو جگہ جگہ پہ انہوں نے توقف کیا. بہت سارے معجزات وہاں پہ رونما ہوئے ہیں. بصرہ میں آپ نے توقف کیا، موصل میں آپ نے توقف کیا. یعنی یہاں پر بھی مامون کے جو پولیس تھے انہوں نے مشخص کر کے جہاں جہاں اہل سنت برادران کے علاقے تھے، ناصری کے علاقے تھے، وہاں سے ہی امام رضا کو گزارا گیا تاکہ کہیں سے کوئی بغاوت نہ ہو. سلسلہ یہ تھا اس کا. وہاں پر بھی امام حسین سب سے گھل مل، امام رضا علیہ السلام سب سے گھل مل گئے. بہت سارے لوگوں نے امام سے ریکویسٹ کیا، حکمت کے تقاضے کیے، احادیث کے تقاضے کیے، سیرت کیے. سب نے اہل سنت کے جہاں جہاں علاقے میں گئے سب نے اتفاق سے آپ کو یبن رسول اللہ کہہ کے پکارا. خود نشاپور میں بھی بہت سارے معجزات رونما ہوئے. معجزے رونما کرنے کے بعد خلاصہ، چونکہ میں حدیث کی طرف جا رہا ہوں، نشاپور سے نکل پڑے. آپ کا کاروان ہے، آپ اونٹ کے اوپر محمل میں آپ تشریف رکھتے ہیں اور ایک کھڑکی ہے، پردہ لگا ہوا ہے. جب نشاپور سے باہر پہنچے تو کہتے ہیں دو روایت ہیں اس میں. ایک روایت 40,000 محدثین، علمی شخصیت، عام عوامی جنہوں نے کاغذ قلم ہاتھ میں لیے ہوئے، 40,000 ایک روایت کے مطابق. ایک روایت کے مطابق 24,000، ایک روایت کے مطابق 18,000. یہ مختلف ہے لیکن 18,000 سے کم نہیں ہے، 4,000 تک بھی لوگوں نے بیان کیا. سب بالاتفاق کھڑے ہو گئے اور امام رضا کا استقبال کیا اور تمنا کیا، یبن رسول اللہ، بہت وقت گزر چکے ہیں، ہم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث ہمارے دل پیاسے ہیں، ہمارے کان ترس رہے ہیں، یبن رسول اللہ، ہمارے آنکھیں ترس رہی ہیں، یبن رسول اللہ. بس ایک ہی صحیح حدیث، ہمیں ایک حدیث ہی صحیح پیغمبر کا ہمیں سنا دیجئے گا تاکہ ہم اس کو نوٹ کر سکیں. پردہ ہٹا دیا، سلام کیا، سب کو اشارہ کیا. کرنے کے بعد فرمایا کہ میں روایت کرتا ہوں اس کو اپنے والد سے، والد سے، والد سے، والد کے والد، والد سے، اور سلسلہ پورا معصومین کا. علی ابن ابی طالب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے اور جبرائیل نے خدا سے نقل کیا ہے. چونکہ پورے حدیث کا سلسلہ معصومین ہے لہذا اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. گولڈن سلسلہ، سونے کا سلسلہ، بہت عظیم سلسلہ. ہم شیعہ ہم سنی دونوں کے درمیان معروف ہے. پھر فرمایا قلب، اور دوسرا اس حدیث کا نام حدیث قدسی بھی ہے. یہ حدیث قدسی میں بھی ہے جو اللہ سے، خدا سے، وہاں سے وہی سے ہے. اور باقی امام رضا سب کو متوجہ کرنے کے بعد کلمۃ لا الہ الا اللہ، یہ ارشاد باری تعالی ہے. کلمۃ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا کلمہ حسنی، یہ خدا کا ارشاد ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، حصار ہے. فمن دخل حسنی، جو بھی میرے اس حصار میں، میرے اس قلعے میں داخل ہوگا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا، عذاب سے امن میں رہے گا، عذاب سے محفوظ رہے گا. پردہ دوبارہ
کھڑکی پہ پردہ لگ گیا. امام نے اپنے چہرے کو دوبارہ محفل کے اندر لے گئے. بس 2-3 سیکنڈ آگے 3-4 قدم لوگ حیران تھے، دیکھ رہے تھے. چلتے چلتے پھر پردہ ہٹ گیا. لوگ دوبارہ متوجہ ہو گئے. اہم کوئی بات ہے. پہلے تو ہم نے تمنا کر کے کچھ باتیں حدیث کی ہیں، اب دوبارہ پردہ ہٹ گیا ہے، کچھ اہم بات ہے. کہا لوگوں یہ کلمہ جو ہے نا، اس وقت عذاب سے امن و امان رہے گا، اس وقت یہ حصن ہوگا، حصار ہوگا، قلعہ ہوگا بشروطها. اس کے لیے امن و امان سے رہنے کے لیے کچھ شروط ہے. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں ان شرطوں میں سے، میں ان شرطوں میں. لیکن اس میں ایک سلسلہ معصومین کا حدیث قدسی، دوسرا توحید لوگوں کو پہنچانا تھا، لہجہ پیغمبر اکرم کا، انداز پیغمبر اکرم کا، توحید پہنچانا تھا. کلمۃ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، اس کو محکم، اس کو محکم، اس پہ پابند رہنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. صرف زبانی نہیں، عملی طور پر اس کو سمجھنا ہے، قلبی طور پر اس کو سمجھنا ہے، عمل بھی کر کے دکھانا ہے. توحید، پھر رسالت بشرطہا، ایک شرط ہے وہ ہے رسالت. توحید لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ رسالت کا اقرار بھی ضروری ہے. وشروطہا، کچھ شرائط بھی ہے. توحید رسالت کے بغیر اور اس کے بعد امامت اور ولایت کے بغیر توحید نامکمل ہے. ولایت اور امامت کے بغیر. فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، میں بھی انہی امام میں سے ایک میں ہوں، انہی شرائط میں سے میں بھی ایک ہوں. لہذا توحید پہنچایا، اس کے بعد رسالت پہنچایا، اس کے بعد امامت پہنچایا، اور ایک سسٹم دیا ہمیں. ٹھیک ہے، کبھی ہوتا ہے آپ کہیں پہ جاتے ہیں، مثلا آج ادھر محفل ہے تو ادھر منقبت اور واضح و نصیحت کرنا ہے، ٹھیک ہے، ادھر میں جو کچھ کہوں اسی حساب سے جاتا ہے. مقام جہاں جو بات کرتے ہیں نا، اس کا بھی کوئی مقام ہوتا ہے. تو وہاں پہ توحید، رسالت، امامت پہنچانے کے بعد فرمایا کہ میں ہوں توحید کے شرائط میں سے، میں ہوں امام، میں ہوں امام. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا یہ مطلب تھا، دیکھو حق بات کہنا ہے تو کہیں بھی کہنا ہے، حق بات کہنے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے مامون کی ولایت احدی کو قبول کیا، اور امام رضا نے مامون کی ولایت احدی کے حساب سے سیاسی پیش رفت کی اور سیاست میں داخل ہو گئے. تو میں کہتا ہوں اس حدیث کو دیکھو، اس حدیث کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا یہ سمجھتے تھے کہ مامون نے امام کو لایا ہے ولایت احدی کے لیے، اپنے جانشین کے لیے، حالانکہ راستے میں ہی امام فرماتے ہیں امامت اور ولایت اور حکومت میرا حق ہے، مامون کا حق نہیں ہے. یہ اس کا حق نہیں ہے. سمجھتے ہو یہ مجھے خلافت دیں گے، سمجھتے ہو میں اس کی جانشینی کے لیے آئیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، توحید کے شرائط میں سے میں ہوں، رسالت کے شرائط میں سے میں ہوں، امامت کے شرائط میں سے میں ہوں. لوگوں سنو، اگر محمد کی وسیع رسالت اور خلافت کا دعویٰ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ میں حقدار ہوں. یہ ظالم ہے، مجھے جبری طور پر لے جا رہے ہیں، لیکن حقدار میرا، میں حق میں ہوں. حق بات وہاں سے لیں، بار بار دیکھ لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا بعد میں بھی امام کے اقوال میں سے بھی.
الامامت زمام الدین، دین کی ذمہ داری امام پر ہے. بہت بڑا خطبہ امام نے فرمایا ہے. لیکن یعنی امام کی خود امام کا دعویٰ بھی کر دیا. جگہ جگہ پہ امامت کے شرائط کو بھی بتا دیا. یہ کہا کہ الامامت زمام الدین وعز المومنین کہہ کے مامون کے منہ پہ تھپڑ مار دیا. تم جیسے شرابی، تم جیسے بدکار اسلام کے لیے ننگ ہے. دیکھو میں رسول اللہ کا بیٹا، میں امام ہوں تو میں ملت کا ذمہ دار ہوں، اور مومنوں کا عزت و وقار بھی میرا مسئلہ ہے، تمہارا مسئلہ نہیں ہے. سیاست اسلام کی جو روش سیاست ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوئی. زمانہ دیکھ کر، ہوا دیکھ کر رخ بدلنے والے نہیں ہیں جو دینی سیاست کرتے ہیں. جو دینی سیاست کرتے ہیں وہ ہوا کے رخ کو تبدیل کر لیتے ہیں. لوگ کتنے شعر پڑھتے ہیں کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. یاد رکھو اسی ہوا کو رخ بدل دینا ہمارا کام ہے. تمہارے چراغ بجھ جائیں گے، ہمارے چراغ نہیں بجھیں گے. چراغ بجھانا دنیا کی کس کی طاقت ہے؟ اس چراغ کو بجھانے کے لیے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. وہ یریدون، یہ لوگ اشارہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں خدا کے چراغ کو، نور کو بجھا دے. واللہ یتم نورہ ولو کرہ المشرکون. مشرک جو چاہے کرے، خدا اپنے چراغ کو بجھنے نہیں دیں گے. خدا کا چراغ کبھی نہیں بجھتا. اگر کسی کوئی سمجھتا ہے چراغ بجھ گئے ہیں تو وہ خدا کا چراغ نہیں ہے، کسی اور کا چراغ ہوگا. تو کسی اور کا چراغ ہے جو کبھی بجھتے ہیں کبھی جلتے ہیں. ہوا کا رخ ادھر گیا تو بجھتے ہیں، ادھر گیا تو جلتے ہیں. یہ نہیں ہے دینی سیاست. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک، ہاں کبھی پردے کے پیچھے گئے ہیں کیونکہ ظلم کی وجہ سے، ظالموں کی وجہ سے کبھی پردے غیبت میں گئے ہیں، لیکن بجھے نہیں ہے. انشاءاللہ یہ آخری چراغ آئے گا تو دنیا کے تمام چراغوں کو بجھا کے رکھ دیں گے. محمد و آل محمد صلی اللہ. یہ جو امریکہ چاہتی ہے ایران کا جب اسلامی چراغ بجھ جائے، یہ جو اسرائیل چاہتے ہیں حزب اللہ کا روحانی چراغ بجھ جائے، یمن کا چراغ بجھ جائے، فلسطین کا چراغ بجھ جائے، القدس کا چراغ بجھ جائے، فلسطین کا چراغ، اقصی کا چراغ بجھ جائے، حماس کا چراغ بجھ جائے. یاد رکھو امریکہ ہو یا اسرائیل ہو یا ان کے مفاد پرست چیلے جہاں بھی ہو، یاد رکھو فلسطین کے غریب عوام کے چراغ اتنے تیز ہوں گے کہ تم ہی بچ جاؤ گے. فلسطین کے چراغ روز بروز روشن ہو جائے گا. یہ بے پریشان نہ ہو جانا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، لوگوں نے تو کربلا میں کہا تھا، سب کو پائمال کر کے کہا تھا بس حسین کا کام تمام، اور تم اب بھی کہتے ہو فلسطین میں کربلا برپا کر کے کہ بس فلسطین کا کام تمام. نہیں، یہ چراغ، یہ نور سب کو بجھا کے یہ نور روشن سے روشن ہوتا جائے گا. ہم اس نور کے ماننے والے،
ہم اسی نور کے ماننے والے ہیں. بنی امیہ نے بہت کوششیں کی ہیں، بنی عباس نے بہت کوششیں کی ہیں اس نور کو بجھانے کے لیے، زندانوں میں ڈالے ہیں، بدنام کرنے کی کوششیں کی ہیں، مناظرات کے لیے کوششیں کی ہیں. انشاءاللہ ہم اس چراغ سے روشنی لیتے ہیں جو چراغ خراسان میں جلتے ہیں، جو نور کربلا میں جلتے ہیں، جو نور نجف میں جلتے ہیں، جو نور کاظمین میں جلتے ہیں. ہم نے انہوں سے نور حاصل کیا ہے تو ہمارا نور کبھی بجھ نہیں سکتا انشاءاللہ. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. محمد و آل محمد صلوات. یہ نور ہے، یہ نور ہے، یہ سلسلہ یہ نور ہے. یہ حدیث سلسلۃ الذہب یعنی سلسلہ یہ نور ہے. انشاءاللہ یہ محفل نورانی ہے. یہ نہ سمجھو کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے کچھ باتیں کر کے جاتے ہیں، نہیں. یہاں ذکر مولا امام رضا علیہ السلام سے ہم نور لے کے جاتے ہیں. یہاں سے نور لے کے جاتے ہیں، یہاں سے طاقت لے کے جاتے ہیں، حرمت لے کے جاتے ہیں. اور خراسان وہ جگہ ہے مشہد مقدس جہاں سے رہبر نور لیتے ہیں، رہبر نور لیتے ہیں. دنیا کو نہ چاہتے ہیں تو رہبر سال میں 1-2 دفعہ مشہد مقدس امام رضا کی زیارت کے جاتے ہیں اور اپنا پورے سال کا پروگرام اعلان کر کے جاتے ہیں. یہ اور امام رضا نے یہ حدیث سے کاش وقت میں آگے تھوڑا بڑھ جاتا، لیکن نہیں، معذرت چاہتا ہوں، وقت کی رحمت میں بھی گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ مجلس وحدت المسلمین کی سیاست ہو یا کوئی اور چیز ہو، علماء کی سیاست میں یہاں سے ہی کہنا چاہتا ہوں. علماء کی سیاست چاہے مجلس وحدت المسلمین ہو چاہے اسلامی تحریک ہو، جب تک صحیح راستے پر ہے آپ لوگوں پر بھی فرض ہے اس کی سپورٹ کریں. لیکن جب یہ اپنے راستے سے ہٹ جائیں گے تو آپ لوگوں پر بھی فریضہ ہے اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں. ہے نہیں؟ راستے کو سمجھانا ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے. اور اس وقت جو سیاست کی ضرورت ہے بہت اہم ہے. امام رضا کی سیاست میں سے کیا ہے؟ مومنین کو عزت دینا، حقوق کی حفاظت کرنا، مومنین کی حفاظت کرنا. ایک مختصر جھلک امام خامنہ کی سیاست میں ہمیں نظر، مختصر جھلک، مختصر. اور آیت اللہ سستانی کی صبر و تحمل میں ہمیں نظر آتا ہے. خیرت دونوں میں خیرت علوی موجود ہے، سیادت فاطمہ زہرا دونوں میں موجود ہے. لہٰذا اس زمانے میں ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ آقا سستانی نے جو فرمایا تھا کہ شیعہ سنی کو باری باری مت کہو، جان کہو، کیونکہ اسلام مسلمین کی حفاظت تھی. حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت ضروری ہے، مسلمانوں کو عزت دینا ضروری ہے، مسلمانوں کی غیرت کو محفوظ رکھنا ضروری ہے. اسی سیاست میں چلتا ہے. اور آج پاکستان میں بھی یہی ہے، پاکستان میں بھی ہمارے دہلی وجود میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں یہ سیاست ہونی چاہیے کہ لوگوں کے درمیان اتفاق ہو، لوگوں کے درمیان اتحاد ہو، لوگوں کے درمیان بھائی چارگی ہو، لوگوں کے تمام تعصبات سے بالاتر ہو کر دینی تعصب اور دینی غیرت کو سامنے لانا چاہیے. ہمارے اختلافات کی وجہ سے، ہمارے پارٹی کے اختلافات کی وجہ سے آپس میں کھل کے کہتا ہوں یہاں پہ، کیونکہ مولا امام رضا کی سیاست پہ بات کریں گے. ہمارے اپنے، سب ہمارے اپنے ہیں، لیکن ہمارے اندرونی اختلافات کی وجہ سے پورے پہلے تو پاکستان میں، پہلے تو پاکستان میں اختلافات کی وجہ سے پورے پاکستان کا قبضہ ہو رہا ہے. پیائی کا کسی نے لے لیا، موٹر وے بھی کسی نے لے لیا، وہاں جناب علی جو باغ تھا وہاں پہ ٹھیکا کہتے ہیں اس کو، وہ بھی کسی نے لے گیا. اب
جی بی کا حملہ کر رہا ہے. جی بی کے پہاڑ بھی یہ ہمارے اختلافات کی وجہ سے ہمیں پھنسایا ہے. ہم پارٹی بازی میں مصروف ہیں ابھی. ہم نون ہے, ہم پیپلز پارٹی, ہم اسلامی تحریک, ہم لیبرل, اور جناب علی انہی میں ہمیں پھنسا کے ہم نے خود کو بھول بیٹھا ہے وزارت کے لیے, منفعت کے لیے, سیاست کے لیے. اگر اس علاقے کو بھول گئے تم اپنی سیاست کو بچانے کے لیے تو غدار ہے غدار. اگر تم منافع حاصل کرنے کے لیے, گاڑی حاصل کرنے کے لیے, ایڈیپی حاصل کرنے کے لیے, منسٹری حاصل کرنے کے لیے اگر گلگت بلتستان کے کسی نہر کو بھی فروخت کر دیا نا تو تم پورے گلگت بلتستان کا غدار کہلاؤ گے. اس علاقے کی حفاظت بھی ہماری ضروری ہے. یہ ہے سیاست. سیاست خدمت کے لیے ہوتا ہے, سیاست علاقے کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے, سیاست لوگوں کو تعلیم دلانے کے لیے ہوتا ہے, سیاست لوگوں کو تربیت دینے کے لیے ہوتا ہے, سیاست علاقے میں ترقی کے لیے ہوتا ہے, علاقے میں روڈ کے لیے ہوتا ہے, علاقے میں سکول کے لیے ہوتا ہے, علاقے میں ڈسپنسری کے لیے ہوتا ہے, علاقے میں لائبریری کے لیے ہوتا ہے. اگر علاقے میں یہ تمام چیزیں بھول کر ٹھیکیدار کے پیچھے لگے رہے, کمیشن کے پیچھے لگے رہے تو اس قوم کا سب سے غدار تم ہو. یہ چیزیں سیاست اس کو کہتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں آج ہی یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا اسلام آباد میں جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے جی بی یوتھ کی طرف سے. یہاں پہ زمینوں پہ حملہ ہو رہا ہے, یہاں کے پہاڑوں پہ حملہ ہو رہا ہے, یہاں کے ٹورسٹ پوائنٹ پہ حملہ ہو رہا ہے. یہ مت سوچو آپ کا لڑ کے جگڑ کے پیسہ لگا کے خاموش افشار کو قبضے میں لیا ہے تو یہ باقی بچے گا, کسی اور کو دے گا, لے جائے گا, وہ کوئی اور لے جائے گا اس کو. دوسرا افشار ہو, کیا کہتے ہیں دوسرے کو, منڈھوں کا افشار ہو, کتنی پلان کے تحت آ رہے ہیں. نظر ہے آپ لوگوں پہ منڈھوں کا کس طرف سے جو ادھر مختلف تک راستہ جاتا ہے اس پہ قبضہ ہو چکا ہے. دو وجہ ہے قبضے کی, ایک پورا ٹورسٹ پوائنٹ ہے وہاں پہ, دوسرا وہاں مختلف تک تمام پہاڑ قیمتی پہاڑ ہے. ہم تو ادھر لڑ رہے ہیں نا, ہمیں کیا پتا. میرے کسی شاعر نے کیا خوبی کہا تھا, جو ہمیں فائدہ دینے والا بلوک تو چلا گیا ہے, ہم ادھر جاتے ہی نہیں ہیں, ہم لوگ میں جاتے ہی نہیں, ہمیں پہاڑوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے پہاڑوں کا, ہمارے چراگاہ کا. ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, لڑ نہیں رہے, لڑا رہے. ٹھیک ہے, یہ سیاستدان ہمیں لڑا رہے ہیں. لہذا آج جی بی والوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا کلب میں, اسلام آباد کلب میں, کہ بھائی جی بی کے ٹورسٹ پوائنٹ جی بی والوں کے ہیں, جو ریسٹورنٹ ہے جو جناب علی کیا کہتے ہیں ریسٹ ہاؤس ہے جی بی والوں کے ہیں. پتہ ہے آپ کو کجورا میں کوئی ریسٹ ہاؤس ہے جناب علی, اس کو دیا ہے ماہانہ 38,000 روپے. روز ایک کمرے کا, میں آپ سے یہ کہتا ہوں, ٹھیک, خود وہاں پہ ایک ہوٹل ہے, ایک کمرے کا کرایہ ایک بندے کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ ہے. ایک کمرے کا کرایہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے, اور وہ 38,000 روپے دے رہا ہے. باقی چیزیں دے رہے ہیں, لے کے جا رہے ہیں. لہٰذا سیاست یہ نہیں صرف تارہ بازی کرے اور آگے جناب علی گتھم گتھا ہو اور سر کے پیچھے لگے رہے, وزارت کے پیچھے لگے رہے. تمہارا علاقہ چلا جا رہا ہے اور ہم وزارت اور اسمبلی کے پیچھے. لعنت ہو ایسے اسمبلی پہ جو اپنے تنخواہ کے لیے, اپنے مراعات کے لیے, اپنے گاڑی کے لیے تو بات کرتے ہیں, جی بی کے حق کے لیے کہاں وہاں پہ کوئی بات نہیں. لہذا میں یہاں اسی آپ لوگوں کے توسط سے میں یہاں کہنا چاہتا ہوں, یہ علاقہ حساس علاقہ ہے, یہ علاقہ ڈیفنس علاقہ ہے. یہاں کے لوگوں کو مراعات دینا چاہیے. یہاں کے لوگوں کی زمینیں اگر قیمت 1 لاکھ ہو تو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو 1 کروڑ دینا چاہیے. اگر ریسٹ ہاؤس کی قیمت یہاں پہ 40,000 ہے تو آپ کو تو 40 لاکھ دینا چاہیے. یہاں کے لوگوں کو مراعات
ہمیں خوش رکھ سکتے ہیں جناب علی. اگر نہیں کریں گے تو اس علاقے نے اپنے ہاتھوں سے علاقے کو آزاد کیا تھا, ان دو گروہ سے آزاد کیا تھا, ان دو گروہ سے بھی ہم آزاد ہو سکتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں مجھے پتا ہے یہ حساس علاقہ ہے. مجھے پتا ہے آقا صاحب یہاں پہ خطبے میں جو کچھ کہتا ہے ہر شاید میرے پاس آ جاتا ہے کہ آقا دانش نے یہ کہا, یہ کہنا ہے. وہ حساس علاقے میں آقا صاحب یہ کہہ رہا ہے, کہنا ہے نا, تم ہمیں کہلواتے ہو تو ہم نے کہنا ہے. نہیں آپ اس کو منع کریں, میں تو منع نہیں کروں گا, میں اس کو کہوں گا اور بولو, اور سختی سے بولو, اور سختی سے بولو. یاد رکھو اگر یہاں کھرمن کے ایریے کے بارڈر ایریے کے کسی بھی امام جمعہ پر, کسی بھی عالم دین پر, کسی جوان پر, کسی مومن پر اگر تم لوگوں نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کیا, اگر پولیس گردی کرنے کی کوشش کی, فوج گردی کی کوشش کیا, تو خدا کی قسم سخت سے سخت تر جواب کے منتظر رہو. اس وقت یہاں کے عوام بھی باشعور ہے, یہاں کے علماء بھی باشعور ہے. انشاءاللہ ہم اپنے حقوق کی حفاظت کرنا جانتے ہیں, ہے نہیں ہے؟ کریں گے نا؟ سنو, جو مقتدی ادارے ہیں جو وہاں سے ڈونر لا کے ہمارے زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے چراگاہوں پہ, ہمارے پہاڑوں پہ, ہمارے ریسٹ ہاؤس پہ, ہمارے ٹورسٹ پوائنٹ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, سنو, ہمارے زرعی زمینوں پر, پہاڑوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو سنو, خدا کی قسم عوام کی مرضی کے بغیر اگر کہیں پر پاؤں رکھا تو وہی جگہ تم اور تمہارے ڈونر کے لیے قبرستان بنا کے رکھتے ہیں. تیار ہے نا آپ لوگ؟ تیار ہے نا آپ لوگ؟ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ لوگوں کے لیے. ہاں ہم ان افواج پاکستان کی عزت کرتے ہیں جو ادھر بارڈر پہ ہیں, جو ادھر بارڈر پہ ہیں, جو ادھر سیاچن پر ہے, جو ادھر بارڈر پہ دن رات یہاں پہ نگرانی کر رہے ہیں, انڈیا کے ساتھ سامنے جناب علی بیٹھے ہوئے نگرانی کرتے, ان کو بگا رہے ہیں. ان فوجیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, ان کو ہم راشن دیتے ہیں, ان کو ہم سہولت دیتے ہیں, لیکن وہ جنرل جو وہاں پہ بیٹھ کے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے, جزیرے پہ بیٹھ کے, دبئی میں بیٹھ کے, امریکہ میں بیٹھ کے, یوکے پہ بیٹھ کے ہم پر حکومت کرنا چاہتے ہیں تو کبھی کرنے دیں گے. ابھی کرنے نہیں دیں گے ان کو. ان سپاہیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. میں ان سپاہیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہیں کوئی مشکل ہو نا, آقا دانش کو بتا, کہیں بھی اگر مشکل ہو ہم اپنے گھر میں بھوکے رکھیں گے بچوں کو, تمہیں کھانا کھلائیں گے. ہم اپنے گھروں سے بچوں کو نکالیں گے, تمہیں گھر دیں گے, گھر. لیکن اگر جبری حکومت کرنا چاہتے ہیں بڑے تو حکومت تو سبق سکھانا ہمیں بھی آتا ہے اور یہ گلبر اور اس کی پوری ٹیم بک چکے ہیں, پوری ٹیم بک چکے ہیں, اگریمنٹ کر چکا ہو تم. گلبر جو ہے اگریمنٹ کرنا ہے کرو, پوری ٹیم لے کے کرو, لیکن عوام تمہارے ساتھ نہیں ہے. تم چور دروازے سے آئے ہیں, تم اور تمہارے کام سارے وزیر, مینڈیٹ چور ہے, تم غلط راستے سے ہے, ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. حفاظت کرنا ہے اپنے علاقے کی, خصوصاً گھروں میں آج کل بہت سارے ٹورسٹ پوائنٹ ہیں, بہت زیادہ. ہم نے ان علاقوں کی حفاظت اور دوسرے علاقوں کی بھی حفاظت آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. یہ نہ سمجھو شیعہ میں کہیں قبضہ ہو رہا تو آگے نہ کہو کہ شیعہ میں بندہ بولے تو خبروں میں ہونا تو ہمیں کچھ کرنے میں ہونا تو ہمیں کو یزید میں ہونا ہے تو نہیں. گلگت بلتستان کا ایک انچ کھرمن والوں کا ہے, خپلو والوں کا ہے, شگر والوں کا ہے, سکردو والوں کا ہے, گلگت اور نگر اور دیامل اور ہنزے والوں کا ہے. ایک انچ ہمارا, ہم اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں.
تیار ہے نا آپ لوگ؟ تیار ہے نا آپ لوگ؟ انشاءاللہ نعرہ تکبیر، اوپر اٹھا کے پورے کا پورا وہاں سے یہاں تک میں معذرت چاہتا ہوں، ٹائم زیادہ لیا ہے، پورے کا پورا یہاں سے علماء کرام کے ساتھ ساتھ جوان بچے بوڑھے بھی نعرہ تکبیر، ہم کو منہ کر کے اوپر لہرانا ہے کہ ہم تیار ہیں، نعرہ تکبیر، علاقے کی حفاظت کے لیے تیار ہیں، ہم عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے، ہم اپنے حرمت کی حفاظت کے لیے، وفا اور حیا کی حفاظت کے لیے تیار ہیں، نعرہ تکبیر، غزہ کی حمایت کے لیے تیار ہے، ہم فلسطین کی حمایت، کشمیر کی حمایت کے لیے تیار ہے، انشاءاللہ تمام مسلمانوں کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہے، نعرہ تکبیر، ہر کلمہ گو کی حمایت کے لیے تیار ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، 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 حسینیہ، 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 یزیدیہ، 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 اس وقت کا یزید امریکہ، 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 اسرائیل، اسرائیل، ہندوستان، 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 انشاءاللہ فلسطین کے لیے بھی زندہ باد کے نعرے، فلسطین زندہ باد، فلسطین زندہ باد، فلسطین زندہ باد، انشاءاللہ ہم اپنے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو ہم اپنے ملک کے لیے کریں، یہ پاکستان اور دیگر پاکستان تمہارے باپ کا نہیں ہے، تم کھا سکتے ہو، یہ ہمارے باپ دادا کا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، کسی کا نہیں ہے، پاکستان ہمارا ہے، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے، اللہ ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے پوری طاقت سے پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، خدایا بحق محمد و آل محمد اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بارگاہ، آمین، سامعہ ماشاءاللہ جوان ہے، علماء ہیں، جنہوں نے انتظام کیا ہے، مہمانوں کو بلایا ہے، تبرک کا انتظام کیا ہے، اس عظیم محفل کا چراغاں کا انتظام کیا ہے، خداوند نے جس نے جس حالت میں اس میں حصہ ڈالا ہے ان کے رزق میں برکت نصیب فرما بارگاہ، آمین، ان کی جوانی میں ان کے عزت میں برکت نصیب فرما بارگاہ، آمین، خداوند ان جوانوں کو بزرگان کو علماء کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ رکھا، آمین، اللہ اپنے علاقے کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما بارگاہ، آمین، خداوند جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما بارگاہ، آمین، مزدوردار ہیں ان کے رزق میں برکت نصیب فرما بارگاہ، آمین، خداوند بحق محمد و آل محمد ہم بارڈر پہ ہیں، ہم اپنے افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ ہے، کرگل واقعے کو، 65 کے واقعے کو، جو بھی دیکھو ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم اپنے سے